الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سامعین، حضرات گرامی، 18 ذوالحجہ کو خلیفہ سوم کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ فیل والے واقعے کے بعد 6ویں سال میں قبیلہ بنو امیہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ خاندان عزت اور شرافت میں عرب بھر میں ممتاز کی حیثیت اور مقام رکھتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کی والدہ کا جو نام ہے عروہ بنت قریظ، اور آپ کی جو نانی ہے ام حکیم البیضاء، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں قرابت داری، رشتہ داری کے جو تعلق سے کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، اور پھر یعنی کہ پھوپھی کے بیٹی کے بیٹے عثمان غنی ہوتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عبد مناف سے جا کر ملتا ہے، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے نسل پاک سے بھی جو جا کر عبد مناف سے جا کر ملتا ہے، یعنی کہ آپس میں یہ خاندانی قریش کے تعلقات سے یہ آپس میں دونوں کا رشتہ دار کے تعلق ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی خاندانی اور اعتبار سے بھی آپ کا رشتہ بھی ہے، اور آپ کی نانی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کیونکہ صدیق اکبر مکے میں بڑے ہی وجاہت اور عظمت و شان والے، اور بات میں اتنی وزنداری اور آپ کی دیانتداری، امانت داری بڑی مشہور تھی صدیق اکبر کی، ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستانہ تعلق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تجارت کے سلسلے میں، آپسی تعلقات میں بھی۔ تو اس لحاظ سے صدیق اکبر نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس بارے میں اپنی خالہ نے مجھے کچھ باتیں غیب کی طور پہ یہ بتائی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو اور ان کو نبی ماننے کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ، اور مجھے توجہ بھی دلائی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی راستے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ جیسے ہی سرکار کو دیکھ کر صدیق اکبر قریب گئے اور آپس میں گفتگو فرمائی، پھر اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، دین اسلام کو قبول کر لو، اور اس میں جنت ہے اور بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ نے اس جملوں کو دیکھ کر آپ کے دل پر اثر کر گیا، تو آپ نے اسی وقت میں آپ نے اسلام کی دولت سے مالا مال بھی ہوا، مشرف بھی ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے اسلام کو قبول کیا، تو آپ کا جو چچا تھا، تو آپ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اذیتیں اور تکلیفیں اور ظلم و تشدد کرنے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی یہ بھی آتا ہے کہ مرچی کا دھواں بھی دیا گیا ہے، اور اس لیے دیا کہ آپ کے چچا نے کہ دین اسلام کو تو نے کیوں قبول کیا ہے، اور ہمارے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا ہے۔
جب تک دین اسلام کو تم نہیں چھوڑو گے اس وقت تک میں تمہیں اس تکلیف سے آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور وہ صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ آپ نے یہی جملہ ادا فرمایا، اپنے چہرے کو جواب دیا کہ میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور اسی دین اسلام ہی کو میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اب اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو، ان باتوں کو دیکھ کر چاچا بھی عاجز آ گیا، پھر آپ کو وہاں سے آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں وہ چوتھے شخص ہے۔ آپ سے پہلے بھی 3 شخصوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام آپ نے قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر یعنی کہ 34 ایج تھی آپ کی، تو اس لحاظ سے کہ آپ اس وقت 34 سال کے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے، تو یہ نکاح جب ان سے ہوا، پھر اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے کافروں کی طرف سے مکے کے اندر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ جب چند دن وہاں رہے تو وہاں پر یہ خبر یہ پہنچائی گئی کہ وہاں کے مکے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس جھوٹی افواہ کے مطابق یہ جب واقعہ یہ بات سننے کے بعد پھر سے وہ مکے میں آئے، تو پھر وہاں پر دیکھنے کے بعد حالات کچھ اور ہی تھے، تو وہاں سے نکل کر پھر آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمایا کہ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا جب واقعہ مارکہ جب جنگ ہوئی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی صاحبزادی ہے، جس وقت علیل بھی تھے، بیمار بھی تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ان کی ذمہ داری کرو اور ان کی ذمہ داری کرو اور ان کی دیکھ بھالی کرو۔ جنگ بدر میں تم غیر حاضری بھی اگر ہو تو جنگ بدر کے اس اندر میں وہ فضیلت کی بھی حامل ہوگے، اجر اور ثواب کی بھی تم حامل ہوگے، اور مال غنیمت میں بھی تمہیں حصہ دیا جائے گا۔ کیا شان ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب جنگ بدر جب کامیاب ہوئی، جب جنگ کو جیتا گیا، تو اس وقت پلٹ کر جب وہ منادی ندا دیتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہوا کہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے، لیکن اسی وقت میں حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہو گیا، تو اللہ اکبر جب ان کو دفنایا گیا، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو آپ بڑے ہی غمناک ہوئے، بڑے ہی غمناک ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ پھر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ کھڑے ہو کر کافی دیر تک آپ نے ان کے لیے دعا خیر بھی فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بے چین اور بے قراری کو دیکھ کر، ان غمناک کو دیکھ کر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح آپ نے فرما دیا۔ پھر یہ 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، تو اس وجہ سے لقب ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والی صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حیات میں جس طرح سے آپ کا لفظ غنی ہے، غنی کے مطابق بھی آپ کا دل بھی بڑا غنی تھا۔ دین اسلام کی خاطر آپ نے بہت کچھ مال دولت کو قربان بھی کیا ہے، لیکن حاضرین ناظرین بات یہ سمجھنے کی ہے، لوگ کو پاس دولت بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتی ہے، لیکن خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ خرچہ کریں گے، اپنے شوق کے لیے خرچہ کریں گے، اپنی طبیعت کے لیے خرچہ کریں گے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جنہوں نے اپنی ذات کے لیے خرچہ نہیں کیا، لیکن دین اسلام اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ نے اپنے مال اور دولت کو بھی لٹایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بیر روما کا جو کنواں تھا، جو آج بھی ہے بیر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کنواں تھا جو میٹھا پانی کا کنواں تھا، جو یہودی کی ملکیت میں تھا، لیکن سارے مدینے میں دیگر اور جو کنویں تھے وہ کھارے پانی کے تھے، لیکن ایک کنواں جو تھا یہودی کی ملکیت میں وہ بیر روما کہا جاتا تھا۔ تو وہ کنویں کا پانی بڑا ہی میٹھا اور شفاف بھی تھا۔ لوگ اس پانی کو لینے کے لیے جب ان کے لیے دقت ہو گئی
اور دقت اور پریشانی کا سبب بنا تو اس مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی اور دقت ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے، یہ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی دولت کو اس کو یہودی کو دے کر آدھی، یعنی کہ اس میں آپ نے آدھی رقم دے کر اس کنویں کو خرید لیا۔ ایک دن مسلمان اس پانی سے بھرے اور دوسرے دن یہودی اس کنویں سے پانی بھرے، لیکن یہودی کو بھی بڑی ہی بے چینی، بڑی دقت، یعنی کہ بڑی حیران اور پریشان ہو گیا، تو اس طرح کا اگر معاملہ رہا تو میرا نقصان ہوگا۔ تو یہودی نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اب اس کنویں سے پانی لینے نہیں دوں گا، بڑے ہی حالات، بڑے ہی پریشان حالات ہو تو پانی لینے کے لیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ نے اس 8,000 یا 10,000 دینار دے کر اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اس میٹھے پانی کا کنواں وقف کر دیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 8 مرتبہ بھی آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کو آپ نے حاصل کیا ہے۔ ایک یہ ہے، اور غزوہ تبوک وہ ایسی جنگ ہے جس وقت تنگی تھی، حالات بھی بڑے تنگی تھی، کھانے اور پینے کے لیے بھی بڑی تنگی تھی، اور گرمی شدت کی تھی۔ تو ایسے عالم میں غزوہ تبوک جنگ کا معرکہ وجود میں آیا۔ تو ایسے حالت میں جب لوگوں کے حالات تنگ ہے، کھانے پینے کے حالات بھی تنگ ہے، تو ایسے عالم میں حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جنگ کے لیے۔ تو ہر صحابی نے اپنے اپنے مطابق مال اور دولت کو جمع کیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق سبھی نے اس کو کچھ دیا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام اور اس غزوہ تبوک کے لیے آپ نے 950 اونٹ بھی دیے، یا تو حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 60 گھوڑے دیے عربی، یا 70 اونٹ بھی دیے، یا تو حتیٰ کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 1000 اشرفیہ بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی آپ نے مالی امداد فرمائی غزوہ تبوک کے لیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دولت دے کر بھی، اور آپ نے راہ للہیت میں قربان کیا، یعنی کہ آپ نے راہ للہیت میں آپ نے یہ لٹایا ہے، اور اس کا صلہ اللہ رب العزت نے میدان محشر میں عطا کیا۔ اور غزوہ تبوک میں آپ نے یہ مال دولت کو راہ للہیت میں جب قربان کیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے خوش ہوئے، اور آپ کو جنت کی خوشخبری اور بشارت بھی عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فیاضی تھی کہ جو کوئی بھی آتا ہے آپ کے در پہ، آپ اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کو سنبھالا، اور 12 سال ہی میں ہر غریب، غربا، یتیم، مسکینوں کو، بیووں کو آپ کی خبرگیری کیا کرتے تھے اور ان کی امداد کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے بھی آپ عبادت گزار بھی تھے، اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن مجید کے بڑے شوق اور عادی تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی طبیعت میں حلم اور بردباری تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شان کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں تمام سے حیا رکھنے والے سخی شخص بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان حیادار اور پردے میں رہنے والے ہیں، شخص ہیں، اور فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جبل احد کے اوپر آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو جب یہ جبل احد کا جو پہاڑ ہے، جو مدینے کی کچھ دوری پر فاصلے پہ ہے، یہ پہاڑ پر جب آپ چڑھے گئے تو اس وقت پہاڑ اپنے شوق کے مطابق محبت کے انداز میں حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، یعنی کہ وجد کرنے لگا، جس کو علماء کرام، صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں سرکار کے خدم مبارک پر جب پہاڑ کو لگے، جب آپ نے اس کے اوپر چڑھا تو پہاڑ وجد میں آ گیا، محبت سے جھومنے لگا، تو آپ نے ایک ہی اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر لگایا تو رک جا،
کیا تجھے پتا نہیں کہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غائب ہے۔ لوگ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کیا ہے جو اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ تجھ پر 2 شہید بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں اور سرکار کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبل احد پر ہے، اور آنے سے پہلے شہادت ہونے سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کا چرچا اور آپ کی شہادت کی عظمت و ڈنکا جو جبل احد پر اعلان فرما رہے ہیں۔ تو یہی تو علم غیب ہے۔ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے علم غیب جانتے ہیں۔ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، یعنی کہ کوئی چیز عالم کی آپ سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے مشرف کیا تو پھر ان کے سامنے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جس وقت ایک صحابی فرماتے ہیں سرکار نے فتنوں کا جب ذکر فرمایا تو آنے والے فتنوں کا جب ذکر کیا تو ان فتنوں میں سے ایک فتنے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا کپڑا اوڑے ہوئے اپنا منہ چھپائے ہوئے گزر رہے تھے، تو سرکار نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان فتنوں میں جب فتنہ ہوگا تو ان فتنوں میں یہ حق پر ہوں گے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آخر یہ کون صحابی ہے، آخر کون شخص ہے جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فتنہ ہوگا، اس فتنے کے وقت میں یہ حق پر ہوں گے۔ جیسے میں نے دوڑا تو دوڑنے کے بعد جب ان کو دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان کچھ منافقین تمہاری قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ تمہیں تمہاری خلافت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تم اپنی خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی، وہ عظمت تھی، آپ نے اپنی جان دے دی لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، آپ نے خلافت کو ترک کیا، کیونکہ بلوائیوں نے سبائیوں نے آپ کو بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی شہادت کا چرچا آپ کی آنے سے پہلے ہی سرکار نے خوشخبری یہ عطا فرما دی تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ نے شہادت کا جام پیا، مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر ملک شام جائیے یا مکہ جائیے، لیکن آپ نے کہا کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہنے والا ہوں، یہ شہر مدینہ ہے اور شہر مدینہ کو مسکن میں بنایا ہو، یہاں پر سرکار دلوا فرض ہے، یہاں سرکار آرام فرمانے ہیں، اس شہر کو میں چھوڑ کر کہیں دوسرے شہر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے خلافت کو دستبردار نہیں کیا، خلافت کو نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے اپنی جان دے دی، لیکن آپ نے مدینہ نہیں چھوڑا، خلافت کو دستبردار نہیں ہوئے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کبھی آپ تکلیف دیکھتے یہ پریشانی کے آثار یا چہرے پر، ماتھے پر، پیشانی پر کچھ تکلیف کے آثار کر دیتے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جاتے، اور حتیٰ کہ یہ کوشش ہوتی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت میں تحفہ اور نظر پیش کریں۔ تو ناظرین، یہ پیغام رکھنے کا مقصد یہی ہے۔ 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن سبا جو پہلے یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر رخنا ڈالا، تفریقہ بازی کی، اور اسی کی وجہ سے شیعہ وجود اور شیعہ فرقہ وجود میں آیا، اور محبت علی میں انہوں نے غلو بھی کیا، اور اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر لوگوں کے اندر دراریں ڈالنے کی کوشش کی۔ اور یہی وہ عبداللہ ابن سبا ہے جس کے کارندے، جس کے چیلے جپاٹے 2000 لوگوں نے مدینہ طیبہ کے اندر آ کر عثمان غنی کی گھر کا محاصرہ کیا اور پیچھے سے داخل ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیا۔ جس وقت آپ شہادت ہوئے تو اس وقت روزے کی حالت میں تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت آپ کی شہادت عمل میں آئی تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ جو سورہ بقرہ، جس کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اس آیت پر آپ تلاوت فرما رہے تھے. کسی بدبخت نے جب تلوار سے جب آپ پر ضرب لگائی تو خون کا فوارہ اڑ کر جو ہے نکل کر اسی آیت پر گرا ہے. اور یہ آتا ہے کہ جہاں شہید جب ہوتا ہے جس زمین پر جس جگہ پر تو وہ جگہ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جہاں شہید ہوئے ہیں جہاں قرآن مجید سامنے تھا اور قرآن مجید کی آیت پر قرآن کی اس آیت پر خون مبارک آپ کا گرا تو کل میدان محشر میں بھی وہی قرآن گواہی دے گا کہ مولا مظلومیت کے ساتھ بدبختوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیا ہے، شہید کیا یعنی کہ شہید کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری سے لے کر 25 ہجری اور 25 ہجری سے لے کر 26 یعنی کہ 28 ہجری اور 28 ہجری سے لے کر 33ویں ہجری تک آپ نے کئی ملکوں کو آپ نے فتح کیا. آزار ہو، بیجان ہو، ارمینیا ہو، قسطنطنیہ ہو، ملک شام ہو، روم ہو، اور روم کے اندر وہاں پر بھی آپ نے اسلام کا وہ قبضہ جب اسلام کا بول بالا کیا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت میں حدود میں اندر آپ نے قبضے میں لیا. حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ افغانستان کا حصہ بھی ہے اور پاکستان کے اندر کا جو سندھ کا علاقہ ہے وہ بھی آپ کی دور خلافت میں فتح ہوا، اور حتیٰ کہ افریقہ کا وہ سرزمین وہ بھی آپ کی سرحد میں آپ کی خلافت دور خلافت میں فتح ہوا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے. ناظرین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان اور عظمت کو بھی یاد کریں، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو، ان کی مظلومیت کے ساتھ ان کی جو شہادت ہوئی ہے ان کی چرچوں کو بھی ضیاء کریں. اس لیے کہ آج کچھ ایسے حاسدین ہیں جو 18 ذوالحجہ کا سہارا لے کر کچھ ایسے بدبخت ہے جو 352 ہجری پہ ایک شیعہ رافضی معز الدولہ جو نامی شخص ہے جو شہر بغداد میں رہا کرتا ہے، اس نے 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام پر ایک عید کو یہ وجود میں لا کر لوگوں کے اندر اس طرح کا عید کا ماحول کو بنا دیا. پھر اسی طرح سے لوگ عید غدیر منانے لگے، اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا لوگوں کے ذہن سے ہٹا کر اور عید غدیر کے اندر لوگ اس طرف مائل ہو جائے، تو لہٰذا ان لوگوں کی فریب کاری سے، مکاری سے، دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے. ہوشیار رہیں، اہل سنت اپنے آپ کو بچائے، ایسے فرقوں سے بھی بچائے. اللہ ہم کو سب کو خاتمہ بالخیر، اہل سنت والجماعت ہی پر ہمیں موت نصیب